صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ حسب ترتیب آج اس مجلس میں ہم سب جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. آداب زندگی انسان کو خوبصورت اور مزین بنا دیتی. جتنا انسان اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ ہر موقع کے آداب سیکھ لے، اتنا ہی یہ انسان ترقی کا سفر جلدی طے کر لیتا ہے. اور جب بندے کے اندر آداب زندگی کم ہو یا اس کی طرف توجہ نہ ہو یا اس کو بے اہمیت سمجھ لے، چاہے اس میں کتنی بھی ذہانت ہو، فطانت ہو، ذکاوت ہو، مہارت ہو، لیکن اس کا سفر ترقی بہت کمزور پڑ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ ہم نے علم سیکھنے میں کم وقت لگایا، آداب سیکھنے میں زیادہ وقت لگایا. اور عربی میں ایک شاعر نے کہا ادب النفس ایھا الاصحاب طریق العشق کلھا آداب. فرماتے ہیں ادب النفس ایھا الاصحاب، اے میرے دوستو، اے ساتھیوں، اپنے نفس کو ادب سکھا دو، بادب بنا دو. کیوں کہتے ہیں طریق العشق کلھا آداب؟ اس لیے کہ عشق کے جتنے راستے ہیں، محبت کے جتنے راستے ہیں، وہ سب کے سب ادب کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں. اب اس دنیا میں انسان کہے جی مجھے ماں باپ سے بڑا عشق ہے، مجھے اولاد سے بڑا عشق ہے، مجھے اپنے اساتذہ سے عشق ہے، مجھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عشق ہے، اہل بیت سے عشق ہے، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، قرآن سے عشق ہے، اللہ سے عشق ہے. ہم میں سے ہر ایک اس بات کا دعوے دار ہے. جتنا انسان عشق کا دعویٰ کرتا ہے، ضروری ہے کہ اس میں اتنا ہی ادب ہونا چاہیے. بے ادب انسان عشق کے دعوے میں ہمیشہ جھوٹا ہے. اس لیے عاشق ہو اور بے ادب ہو، ان دو باتوں کے اندر جوڑ نہیں ہے. جو سچا عاشق ہوگا یہ ادب کے انتہائی درجے کے اوپر فائز ہوگا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے اس امت کو
آداب کے ذریعے سے بہت نوازا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے سابقہ انبیاء کے واقعات سنا کے سمجھایا. دیکھیں سب سے زیادہ تذکرہ قرآن کریم میں کس پیغمبر کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. سب سے زیادہ تذکرہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ دنیا میں مدت ملی، ان میں سب سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حالات کا سامنا، دشمنوں کا سامنا، عجیب و غریب صورتحال کا سامنا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اس لیے اللہ پاک نے بار بار ان واقعات کو دہرایا. لیکن جب بھی لفظ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو اس کے نتیجے میں خود بخود ایک اور لفظ، ایک اور نام ذہن میں آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ازلی دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے. وہ کون ہے؟ فرعون ہے. اب فرعون ہے تو جہاں حق کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آئے گا، جہاں باطل کا تذکرہ ہوگا فرعون کا نام آئے گا. اسی لیے آج تک کہتے ہیں لکل فرعون موسیٰ، ہر زمانے میں فرعون کے لیے ایک موسیٰ علیہ السلام ہوتے. لیکن قرآن کریم نے ایک واقعہ ذکر کیا، اور آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ جادوگر ہے، اور جب جادوگر ہے تو جادوگر کا مقابلہ جادوگر کر سکتے ہیں. اب اس زمانے میں جادوگری کا بڑا رواج تھا، بڑا دبدبہ تھا. مصر میں بڑی تعداد میں جادوگر رہتے تھے، باقاعدہ ان کی تربیت گاہیں تھی، تعلیم ہوتی تھی، لوگ دوسروں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو جتنا ماہر جادوگر ہوتا تھا اس کی اتنی عزت ہوتی. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو میرے جادوگروں کا مقابلہ کر لیں. اسے لگا کہ یہ بھی جادوگر ہے، میرے پاس بھی جادوگر ہے، مقابلہ ہو جائے گا، موسیٰ علیہ السلام ناکام ہو جائیں. قصہ مختصر یہ کہ دن طے ہوا، وقت طے ہوا، مقام طے ہوا کہ فلاں دن جو اس قوم کے لیے یوم الزینت، عید کا دن تھا، اور ایک جگہ پہ وہ قوم جمع ہو کے بہت بڑا میلہ لگاتی تھی کہ اس دن کیا ہوگا؟ فرعون کے جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوگا. اب جب وہ جادوگر آئے تو تھے تو جادوگر غلط کام میں وابستہ تھے، غلط کام سے لگے ہوئے تھے، لیکن جادوگری ایک فن ہے، ایک غلط فن ہے، اور بعض دفعہ غلط چیز کو سیکھنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی. تو تھے تو غلط کام میں ماہر، لیکن ماہر فن تھے اپنے میدان کے. تو آنے سے پہلے انہوں نے آپس میں ایک مشاورت کی اور کہا کہ دیکھیں ہم جس میدان کے لوگ ہیں اور جس سے ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ایک ذہنی برتری کے لیے، جس کو کہا جائے کہ ذہنی طور پر آپ سامنے والے کو قابو کر لیں، اس پہ فوقیت پالیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے حال احوال سے، چال ڈھال سے، اس کے لباس حلیے سے واقف. تو بھئی دیکھیں کہ جو شخص اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس نے لباس کیسا پہنا ہو. جب موسیٰ علیہ السلام کا لباس دیکھا تو لباس پیغمبر، اور جو اس امت کو بھی سنت لباس دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ڈھیلا ڈھالا لباس، تنگ لباس،
لباس تو ہو سکتا ہے، سنت نہیں ہے دوستو. سنت لباس میں ڈھیلا پن ہوگا. اور پھر اولیاء اللہ کا لباس جو ہے وہ اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ ان کا جو کرتا ہے وہ کہاں تک جاتا ہے؟ نصف ساق. ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. یہ جو پنڈلی ہے نا، گھٹنے اور ٹخنے، اس کو درمیان میں آدھا کر لیں، قمیص وہاں تک چلی جائے، یہ نصف ساق کہلاتا. اللہ والوں کو دیکھیں تو ان کے کرتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، پھر اتنا ڈھیلا ہو کہ جسم کی ساق محسوس نہیں ہو رہی ہو اس کی. یہ سب باتیں اس کی. تو جادوگروں نے کیا کیا؟ اسی طرح کا لباس بنایا. کس طرح کا لباس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. دیکھیں پہلا عمل کیا کیا کہ اپنے ظاہر کو اللہ کے پیغمبر کے ظاہر کے مطابق کیا. آج انسان کہتا ہے نا بھئی لباس سے کیا ہوتا ہے، انسان کی نگاہ یہ ہو، دماغ وہ ہو، دل یہ ہو. لباس تو ہے نا، اپنا لباس اس طرح بنایا. پھر جب میدان میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کے چہرے کی وجاہت کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ جادوگر تو نہیں. انسان جب اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے نا، ماہر ہوتا ہے، وہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کاریگر ہے یا فراڈی ہے، 2 نمبر ہے. وہ اندازہ لگا لیتا ہے. تو جب چہرہ دیکھا سمجھ گئے کہ ہم جس کام کے لوگ ہیں وہ جادوگری ہے، وہ سحر بندی ہے، نظر بندی ہے، دھوکہ ہے. اور سامنے جو شخصیت آئی ہے اس کے پاس جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ صرف نظروں کا دھوکہ نہیں. تو دل کے اندر بھی کیا ہوا؟ ان کے لیے ایک ادب اور احترام آ گیا. کن کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. بات کو سمجھیں گے دوست. پہلے اپنے ظاہری لباس کو ان کے لباس کی طرح بنایا، پھر ان کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنے دل میں ان کے لیے ایک احترام کے جذبات آئے، اس کو محفوظ کیا. پھر جب میدان میں جمع ہوئے، اب آمنا سامنا ہے، مقابلہ تو کرنا ہے، پیچھے فرعون کا حکم ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں، یہاں جادوگروں کی بہت بڑی فوج ہے. کرنا کیا ہے؟ سب جادوگروں کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی رسیاں ہیں، اور انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اس کو پھینکنا تھا، اور جادو کے زور پہ ایسا لگتا کہ یہ رسیاں کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی. وہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں. اب جب آمنے سامنے ہو گئے تو آپ بتائیں کہ تعداد میں کون زیادہ ہے؟ جادوگر زیادہ ہے. اور منصب کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ جادوگروں کو سپورٹ کر رہا ہے. ظاہری طاقت کس کے پاس ہے؟ جادوگروں کے پاس. سب ظاہر کے اسباب جادوگروں کی پشت پر ہیں. موسیٰ علیہ السلام تو اکیلے. لیکن ان جادوگروں نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ سامنے ایک معزز شخصیت ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. خیال کریں، 4 مہینے باقی ہے رمضان میں. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ پہل فرمائیں گے، آپ پہلے پیش کریں گے، یا پھر ہم اپنا جادو پیش کریں جیسے آپ فرمائیں. طاقت کا مرکز ان کے پاس تھا، لیکن ان جادوگروں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. اس لیے کہتے ہیں نا، بڑے سے پہلے انسان نہ بیٹھے، بڑے سے پہلے انسان کھائے نہیں، پیے نہیں، آگے نہ بڑھے. یہ آداب زندگی ہے دوستو، سیکھنے پڑتے.
اب تو ہم دیکھ لیں کہ بھئی بڑے بھی آ رہے ہیں تو پھر بھی جا کے دھکم پیلے آگے بڑھ رہے ہیں، بڑے آگے کھڑے ہو گئے، ہم سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈٹ کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ اسلامی آداب زندگی نہیں ہے دوست، سیکھنا چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب جادوگروں نے باوجود اس کے کہ وہ جادوگر کافر تھے، فرعون کو اپنا رب کہتے تھے، لیکن وہ آداب کے ساتھ چلے نا، شروع سے ادب کیا، ان جیسا لباس پہنا، ان کے لیے دل میں احترام رکھا، پھر سب سے بڑھ کر جب مقابلے کا وقت آیا تو خود سے نہیں بڑھے، موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے کہ آپ پہل کرنا چاہیں تو آپ کر لیں اور آپ فرمائے تو ہم کر لیں۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم پہل کرو۔ یہ ظاہری ادب تھا، لیکن مفسرین نے لکھا کہ اللہ کو ان جادوگروں کا یہ ادب کرنا اتنا محبوب ہوا، اتنا پسند آیا کہ انہوں نے میرے ایک ولی کی، ایک نبی کی کا احترام اور ادب کیا، بے اکرامی نہیں کی، تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ آئے تو خالی تھے، جائیں گے ہدایت لے کر، محروم نہیں جائیں گے۔ آئے تھے تو فرعون ہی تھے، لیکن جب جا رہے تھے تو اللہ والے ہو چکے تھے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اژدہا بنا، اور اس اژدہے نے ایک سانس کھینچی اور سارے جتنے وہ سانپ میدان میں نظر آ رہے تھے آنن فانن اس اژدہے کے پیٹ کے اندر چلے گئے، سب جادو ختم، ہضم چلا گیا۔ فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین، وہ جادوگر ناکام ہو گئے، ان کا داؤ ناکام چلا گیا۔ لیکن اب بات سنیں دوستوں، وہ ادب جو انہوں نے کیا تھا، اس ادب کے نتیجے میں جو اللہ کا فیصلہ آیا تھا، وہ فیصلہ اب اپنا کام کر رہا تھا۔ ناکام ہونے کے بعد کچھ بھی کہہ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے چلو کل مقابلہ کرتے ہیں، کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، کہہ سکتے تھے کہ ہمارا جادو چھوٹا تھا، اس کا جادو بڑا ہے، پھر جادو کہہ دیتے، نہیں تو جا کے فرعون سے کہہ دیتے کہ ہم ناکام ہو گئے، شرمندہ ہے، معذرت کرتے ہیں، سب چیزیں۔ لیکن اللہ نے ان کے نصیب میں ادب کی برکت سے ہدایت لکھ دی تھی۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، حق کو سمجھ گئے، سامنے آ گیا، سب کے سب جادوگر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے ہم تو سب کے سب تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب غور کیجئے گا، قرآن کا ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، یعنی اللہ پاک کی ذات پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ہے نا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ ان کے اس جملے کے بعد اب بھی امکان تھا، آپشن تھا کہ فرعون کیا سمجھتا کہ اب بھی یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جب جادوگروں نے محسوس کیا کہ ہمارے اس جملے سے اب بھی فرعون فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو فوراً کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اس رب کو ہم مراد لے رہے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ ادب اگر معمولی چیز ہوتی دوستو، اللہ ہدایت کے فیصلے نہیں فرماتے، ایمان کی نعمت سے نہ نوازتے، خالی آنے والوں کو بھرپور ہدایت دے کر واپس نہ بھیجتے، یہ کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اور جب فرعون نے دیکھا تو غضبناک ہوا، غصہ آیا اس کو، اور غصے میں آ کے کہنے لگا او اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ تمہارا بڑا ہے، تم اس کے شاگرد ہو، یہ تم سب لوگوں نے میرے پیچھے پلاننگ کی تھی مل کر، وہ تمہارا استاذ ہے، لہذا آپ تیار رہو، اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور کہا سنو سزا بھی ایسی عام نہیں دوں گا، تمہارا ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، ایک طرف کا پیر کاٹوں گا، اور پھر تم سب کے سب کو سولی کے اوپر لٹکا دوں، اتنی سخت سزا تم لوگوں کو دوں گا۔ تو جادوگر جو ایمان لا چکے تھے انہوں نے فرعون سے کہا تو جو کرنا چاہے تو ہمارے ساتھ کر لے، ہم تو اب اس رب کی ذات پر ایمان لا چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں ایک اور بات، انہیں ان جادوگروں نے اللہ کے پیغمبر کا معجزہ دیکھا۔ کتنے معجزات دیکھے؟ ایک۔ کتنے دیکھے؟ ایک معجزہ دیکھا نا، ایک معجزہ دیکھا، اور پیغمبر کی صحبت میں کتنا وقت گزارا؟ تھوڑا سا۔ پہلی دفعہ کی ملاقات تھی، میدان میں ہوئی، مجمع میں ہوئی، مقابلے کے وقت ہوئی، اور ایک معجزہ دیکھا، اور معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے، اور وقت کے پیغمبر پر ایمان لے آئے تھوڑی سی صحبت پا کر۔ لیکن ایمان کس درجے کا تھا کہ فرعون نے کہا ہاتھ پیر کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا، تو ڈرے یا ڈٹ گئے؟ ڈٹ گئے، ڈگمگائے نہیں، ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، گھبرائے بھی نہیں، کہنے لگے تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، اب تو ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم شہید ہو جائیں گے۔ علماء نے نکتہ لکھا کہ جو پیغمبر کی تھوڑی سی صحبت پائے اور ایک معجزہ دیکھے، پیغمبر کی صحبت میں اتنی طاقت ہے کہ اتنا مضبوط ایمان اللہ نے ان کو دے دیا، اور جنہوں نے اللہ کے آخری پیغمبر کی سالوں کی صحبت پائی ہو اور ایک نہیں سینکڑوں معجزات اپنے آنکھوں سے دیکھے ہو، ان کا ایمان کتنا مضبوط اور اعلیٰ ہوگا کہ نعوذ باللہ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ پیغمبر دنیا سے گئے اور سب کے سب ایمان سے پھر گئے؟ یہ ہو سکتا ہے دوست؟ صحابہ جیسا ایمان کسی پیغمبر کی امت کے حصے میں نہیں آیا جتنا اعلیٰ ایمان تھا، جو تھوڑی سی صحبت میں اتنے پکے ہو گئے۔ تو جن کو پیغمبر کی صبح کی صحبت، شام کی صحبت، رات کی صحبت، سفر کی صحبت، جہاد کی صحبت، مسجد کی صحبت، مکے کی صحبت، مدینے کی صحبت، عمرے اور حج کی صحبتیں ملی ہو، اور پیغمبر پہ اترنے والے قرآن کو جنہوں نے دیکھا ہو، دوستوں ان کا ایمان کتنا عالی اور مضبوط ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب وہ سیڑھی ہے جو انسان کو بلندیوں کے سفر پہ لے جاتی ہے دوست۔ اس لیے بڑوں نے کیا کہا؟ با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، بے ادب کے نصیب مردہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو آداب والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علیہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی.
3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت و شریعت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے، ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی مجلس میں محبت سے تشریف لائے، جتنی دیر بیٹھے شرکت کی، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما دے۔ یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، راحتیں، نعمتیں، سعادتیں اپنی شان کے مطابق جھولیاں بھر بھر کے نصیب فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ اپنے زبان کو، اپنے دل کو آپ کے پاکیزہ اور مبارک ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے مشفق و مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب سب کی قبروں کو یا اللہ انوارات سے منور فرما دے۔ قبلہ اول کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام۔